السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ چکر یہ ہے بھائی کہ ویڈیو تو آج تھوڑی سی لیٹ کیوں بنائی کہ ایک چھٹی ہوتی ہے یار ہمارے پاس، ہم نے کہا چلو آج تھوڑا سکون کر لیں، کیا خیال ہے؟ تو کھیل انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور سب سے زیادہ مزیداری کی بات یہ ہے کہ نعیم بھائی نے اپنی انتخابی کیمپین کے دوران صرف متحدہ والوں کو ہی ٹھنڈا نہیں کیا بلکہ کچھ جگہوں پہ آگ بھی لگا دیے، جیسے کہ یوتھی آج کل جھرک رہے ہیں، بالکل جیسے کہ وہ کیچوے پہ نمک گر جائے تو وہ بیچارہ تڑپتا نہیں ہے۔ اب آپ انہیں یوتھیے کا نام دے دیں، عمرانڈو کہہ لیں، جو مرضی چاہے کہہ لیں، یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو یوتھیے سال ہا سال سے شاہ محمود قریشی، فردوس عاشق ایوان، راجہ ریاض، فواد چودھری، حفیظ شیخ اور اس ٹائپ کے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے سابقہ، ندیم افضل چند، اس ٹائپ کے سابقہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی گماشتے تھے جنہیں یہ کندھوں پہ لیے لیے گود میں اٹھائے اٹھائے گھوم رہے تھے، وہ اب آ کے جماعت اسلامی کو یہ بتا رہے ہیں کہ او بھائی پیپلز پارٹی تو بہت کرپٹ ہے، بڑی بدعنوان جماعت ہے، خبردار اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور وہ یہ اس خیال کو ہی اکثر گول کر جاتے ہیں کہ عمران خان پبلک اسپیکنگ کرتے ہوئے پبلک ریلی کے اندر یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا پیپلز پارٹی سے اتحاد تھا۔ کون نہیں جانتا کہ صادق سنجرانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ جو ہے پی ٹی آئی کے ووٹوں سے بنا تھا؟ کون نہیں جانتا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے بلوچستان کے اندر حکومت بنائی تھی؟ یہ بکواس اب کرتے ہیں خواہ مخواہ میں جماعت اسلامی کو ملائن کرنے کے لیے، انڈر پریشر کرنے کے لیے۔ تو میری جان آپ کی خدمت میں، نہیں خدمت میں کیا، تمہارے منہ پہ یہ عرض ہے کہ جماعت اسلامی نے ایوب خان کو بھی کاٹا ہے، بھٹو کو بھی جھیلا ہے، ضیاء الحق کا مقابلہ بھی کیا ہے، مشرف کا مقابلہ بھی کیا ہے، جی ضیاء الحق کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ ضیاء الحق نے سیاسی نقصان جتنا جماعت اسلامی کو پہنچایا ہے پاکستان کی کسی جماعت کو نہیں پہنچایا، اور ضیاء الحق نے اسٹوڈنٹ یونین پہ اس وقت پابندی لگائی جب پورے پاکستان کی یونینز کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران موجود تھے۔ ضیاء الحق نے شہری حکومت پہ اس وقت پابندی لگائی جس وقت پورے کراچی کے اندر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا توت ہی بولتا تھا، اور اس کے بعد سے ہی ڈاما ڈول سارا سسٹم ہے۔ ضیاء الحق نے ایم کیو ایم کو کھڑا کیا جماعت اسلامی کی سیاسی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے، اور ہمارے لوگوں کے اوپر بیجا ظلم اور تشدد بھی کیا گیا۔ تو آپ ہمیں نہ بتائیں کائنڈلی کہ جماعت اسلامی کو کیا کرنے چاہیے۔ فی الحال تو آپ کے جو یو سی چیئرمین اور کونسلر جو ہے وہ بکنے کو تیار بیٹھے ہیں تھبنٹو کی آس میں، اور بعض وقت تو تھبنٹو پہ بھی نہیں بکتے یار، چلو بندہ قیمت لگائے، کوئی 2 5 10 کروڑ تو لے، سالے 2 2 ہزار روپے کے اندر ووٹ دیتے ہیں۔ یہ ابھی کینٹونمنٹ میں کیا ہوا تھا کراچی میں، ایک کاؤنسلر پیپلز پارٹی کا جیتا تھا اور باقی سارے یوتھیے تھے، اور ان سارے کے ساروں کو خرید کر جو ہے زرداری صاحب پیپلز پارٹی میں لے آئے۔ اب بھائی پیسہ ہو تو پھر نظر آئے، یہ اس لیول تو دیکھو سیٹ کیا ہے زرداری نے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ بندہ آسرا نہیں کرتا، بولتا ہے بھائی آپ قیمت بولو۔ تو اس تو چکر بھائی یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی مرضی ہے وہ جس سے ملے، جن لوگوں سے چاہے اتحاد کرے، جن لوگوں سے جا کے مطلب ملاقات کرے، ان کو حکومت بنانے کی دعوت دے، یا جس طرح بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ جماعت اسلامی کو ووٹ کسی زبان کی بنیاد پہ نہیں ملا ہے، کسی قومیت کی بنیاد پہ نہیں ملا ہے، لسانیت کی بنیاد پہ نہیں ملا ہے، کسی کی نفرت میں نہیں ملا ہے۔ جماعت اسلامی کو ووٹ صرف ایک وجہ سے ملا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا خدمت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور یہ ٹریک ریکارڈ نعمت اللہ خان سے شروع نہیں ہوتا، یہ میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ عبدالستار افغانی صاحب سے بھی پہلے سن 58 تک جاتا ہے۔ کراچی میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، جب بھی جماعت نے کانٹیسٹ کیا ہے اور جیتی ہے، تو جماعت نے ڈٹ کر خدمت کی ہے اور شہر کے حالات تبدیل کیے ہیں، شہر کا نقشہ پورا بدل دیا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر جماعت اسلامی کو ووٹ ملا ہے، تو جماعت اسلامی اپنی چوائس میں آزاد ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی جماعت اسلامی کو کہاں جانا چاہیے، تو میں کہوں گا کہ جماعت اسلامی کو ری الیکشن کی طرف جانا چاہیے، فوج کی رینجرز کی نگرانی میں الیکشن ہونے چاہیے تاکہ جماعت اسلامی کا اصل مینڈیٹ سامنے آئے۔ یہ جو 30 40 بھی پی ٹی آئی کے پاس سیٹیں گئی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کس طرح گئی ہیں، زرداری نے دلوائی ہیں، ان کے لوگوں کو خرید خرید کے وہاں بھیجا ہے، اور کس طریقے سے، ورنہ یہ چنیسر گوٹ والی ان کا، اب میں بری بات نہیں کہنا چاہتا لیکن ان کے اچھے بھی جو ہے وہ چنیسر گوٹ کی سیٹ پہ نہیں جیت سکتے تھے، وہاں سے جماعت کا فارم 11 12 کے تحت جماعت اسلامی کا اعلان ہوا کہ جماعت وہاں پہ جیتی ہے۔ تو یہ تو یوتھیوں کو احسان ماننا چاہیے جماعت اسلامی کا کہ جماعت کے لوگ اس پر بات نہیں کر رہے، بلکہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، بس جو ہو گیا کافی ہے،
اب آگے بڑھو، خدمت کا سفر شروع کرو۔ جہاں تک رہی سیاسی جماعتوں کی ملاقاتوں کی بات، تو بھائی اس میں نفاق منافقت کہاں سے آ گئی؟ اگر پیپلز پارٹی سے ملنا منافقت ہے تو آپ پہلے اپنا جواب دیں کہ آپ کس لیے زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹس کو سینٹ کے انتخابات میں ووٹ ڈالتے رہے تھے؟ یہ منافقت اس وقت نہیں تھی جب آپ بلوچستان کے اندر حکومت بنا رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، اور متعدد جگہوں پہ متعدد مواقعوں پہ آپ نے پیپلز پارٹی کو بالکل ابھی میں نے بتایا تو اتنے نام تو گنوائے کہ یار پوری پیپلز پارٹی تو آپ نے اپنی تنظیم کے اندر لے کے رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ جماعت اسلامی کو یہ بتا رہے ہیں کہ اوہ بھائی پیپلز پارٹی کتنی بدعنوان کتنی کرپٹ ہے، اور بھائی آپ خود کرپٹ ہے، خود بدعنوان ہے، اس لیے آپ کو ہر دوسرا بندہ بدعنوان اور کرپٹ لگتا ہے۔ اگر آپ کسی جو کے ہوتے کسی کام کے ہوتے تو پھر اس کرپشن کو ثابت کرتے نا۔ 3.5 سال آپ حکومت میں رہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی مارشل لا میں بھی کبھی ایسی حکومت نہیں رہی کہ جہاں پہ عدالتیں، ادارے، فوج، محکمے تمام کے تمام جو ہے وہ ایک صفحے پر ہو۔ یعنی مشرف دور کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات عدالتیں جو ہے وہ مخالفین کو ریلیف دے دیا کرتی تھی، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا عمران خان کے دور میں کہ عمران خان کے مخالفین کو عدالتوں نے ریلیف دے دیا، اور ایک کیس کے اندر جس نقطے کی بنیاد پہ عمران خان کو فائدہ پہنچایا جاتا تھا، اسی نقطے کی بنیاد پہ مخالفین کا جب مقدمہ آتا تھا تو اس کو عدالتیں سزا دے دیتی تھی۔ میری مثال جو ہے یہ قطری کے خط اور جمائمہ کے خط سے ہے کہ قطری کا خط جو ہے وہ عدالت نے نہیں مانا، جمائمہ کا خط مان لیا۔ یار کوئی بات ہے؟ اور بھائی آپ اپنے گھر میں پہلے دیکھیں، اپنی منجی تلے ڈھانگ پھیرے، پھر جو ہے وہ کہیں جا کے کسی اور کو کوئی بات کہیں۔ آپ کا دامن صاف تو کیا، اب تو وہ سیاہ بھی نہیں رہ گیا، وہ جیسے کسی میکانک کے کپڑے نہیں ہو جاتے کہ وہ اتنے کالے ہو جاتے ہیں کہ ان پہ جب گندا تیل گرتا ہے تو وہ تیل بھی سیدھا ہی نیچے۔ یہ حالت آپ کی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے باہر گئے، تبوک کے میدان میں پہنچے اور رومی ان کے سامنا نہیں کر سکے، سامنے ہی نہیں آئے، تو وہاں سے لشکر لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسانیوں کے پاس گئے۔ غسان موجودہ حال عراق اور سعودی عرب کے وسط میں بالکل واقع ایک چھوٹی سی عیسائی عربوں کی ریاست تھی۔ اچھا، اب چکر یہ تھا بھائی کہ جو غسانی تھے وہ تھے عرب النسل، لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ عیسائی تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب کسریٰ کی اور قیصر کی لڑائی ہوتی تھی، یعنی ایرانیوں کی اور رومیوں کی جب لڑائی ہوتی تھی، تو وہ غسان کے میدانوں میں آ کے جنگیں لڑا کرتے تھے، غسانیوں سے جو ہے وہ غلہ لیا کرتے تھے، غسانیوں سے کہ مال و مویشی پہ قبضہ کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں سٹائل ہی یہ تھا جنگوں کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ جب رومیوں نے جنگ نہیں لڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسانیوں سے اپنے عہد و پیمان کیے، غسانیوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تم عرب ہو اور تمہارا مذہب عیسائیت ہے، نصرانیت ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم کبھی دائیں جاتے ہو کبھی بائیں جاتے ہو؟ ہم تم سے معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر تم پہ کبھی بھی یہ کسرا والے حملہ آور ہوئے یا تمہارے اوپر کبھی رومی حملہ آور ہوئے تو ہم آ کے تمہاری امداد کریں گے، تمہارا حوصلہ بڑھائیں گے، تمہارے ساتھ مال و اسباب سے، یعنی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تمہارا دفاع کریں گے، لیکن تمہیں بھی ہمارا دفاع کرنا پڑے گا۔ تو اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام دعوت کا مرکز و محور خدا کی وحدانیت تھی، تو پھر اب کیا آپ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھیں گے آپ نے عیسائیوں سے معاہدہ کیوں کیا، جبکہ قرآن کی واضح آیت موجود ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے؟ تو ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ہر چیز اپنی اصل میں اچھی لگتی ہے۔ سیاسی جماعتیں ہی ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں ہر کوئی آپ کی طرح جا کے جو ہے وہ باجوہ کی طرف دیکھنا شروع کر دے، یہ پاشا کی طرف دیکھنا شروع کر دے، یہ جو پاشا کے بازار ابھی ریٹائر ہوا ہے کیا نام تھا اس کا، فیض حمید کی طرف دیکھنا شروع کر دے؟ بھائی سیاسی جماعتیں فوج سے رابطہ نہیں کرتی، سیاسی جماعتیں آپس میں رابطہ کرتی ہیں اور آپس میں ہی اپنے معاملات کو حل کرتی ہیں اور ان معاملات سے کو لے کر پھر آگے چلتی ہیں، آگے بڑھاتی ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی کلام نہیں ہے کہ حافظ نعیم الرحمن کی ٹیم انہیں پیپلز پارٹی کی طرف لے کر جاتی ہے یا انہیں تحریک انصاف کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہمیں کلام ہے تو اس سے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جس بنیاد پہ ووٹ لے کر آئے ہیں وہ اس بنیاد کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے حافظ نعیم الرحمن کا، یہ تھا کہ جتنا ہمارا اختیار ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس سے زیادہ کام کریں گے، ہم شہر کو صاف کریں گے، ہم اس شہر کے اسکولوں کو بہتر بنائیں گے، انشاءاللہ تعالی ماڈل اسکول بنائیں گے اور خواتین کو بااختیار کریں گے۔
ان 3 چیزوں پہ اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب کام نہیں کر پاتے، کامیاب نہیں ہو پاتے، پھر آپ کا حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی سے سوال کرنا بنتا ہے۔ ویڈیو دیکھی آپ نے، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب تو آپ میرے کہے بغیر ہی کر دیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔